اس نظم میں کہتے ہیں کہ اقبال نے سورہ توبہ کی 34ویں آیت کی منظوم تفسیر پیش کی ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا تھا، جن لوگوں نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے سے گریز کیا، قیامت کے روز ان کی پیشانی، پشت اور پہلو کو اسی گرم کیے ہوئے سونے چاندی سے داغا جائے گا۔ تھا تخیل جو ہم سفر میرا، آسماں پر ہوا گزر میرا، اڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی جاننے والا چرخ پر میرا۔ ساتھی تھا اور میں اڑتے ہوئے آسمان پہ جا پہنچا، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو میرا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ میں بلند خیالات والا ہوں، اور یعنی مین میسیج یہ ہے کہ اقبال کے جو خیالات ہیں وہ بہت بلند ہیں، اور ان خیالات میں وہ اکیلے ہی ہیں، یعنی اور جو مسلمان ہیں ان کے خیالات اتنے اونچے اور بلند نہیں ہیں۔ تارے حیرت سے دیکھتے تھے مجھے، راز سر بستہ تھا سفر میرا، حلقہ صبح و شام سے نکلا، اس پرانے نظام سے نکلا۔ راز سر بستہ چھپا ہوا راز، حلقہ کہتے ہیں دائرے کو۔ تارے بھی اقبال کو حیرت سے دیکھتے تھے اور سوچتے تھے یہ کون ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ اس نظام سے باہر نکل آئے۔ کیا سناؤں تمہیں ارم کیا ہے، خاتم آرزوئے دیدہ و گوش، شاخ طوبہ پہ نغمہ ریز طیور، بے حجابانہ حور جلوہ فروش۔ ارم کہتے ہیں بہشت کو۔ خاتم آرزوئے دیدہ گوش، آنکھوں اور کانوں کی خواہش کو ختم کرنے والی۔ طوبہ جنت کا ایک درخت، نغمہ ریز گیت گانے والے، طیور کہتے ہیں پرندے کو، بے حجابانہ پردے کے بغیر، حور جنت کی حسین و جمیل دوشیزائیں۔ اے لوگو، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس سفر کے دوران میں نے جنت کا نظارہ کیا۔ جنت کیسی، اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کانوں کی قوت سماعت اور آنکھوں کی نظر اس سے بڑھ کے کوئی آرزو کر نہیں سکتی۔ اور میں نے طوبہ کا جو درخت تھا اس کی شاخ پر پرندے نغمے گا رہے تھے، اور مجھے حوریں اپنا جلوہ دکھا رہی تھیں۔ ساقیان جمیل جام بدست، پینے والوں میں شور نوشا نوش، دور جنت سے آنکھ نے دیکھا، ایک تاریخ خانہ سرد و خاموش۔ ساقیان جمیل خوبصورت شراب پلانے والے، جام بدست ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھامے ہوئے، شور نوشا نوش پیو اور خوب پیو کا شور، تاریخ خانہ اندھیری والی جگہ، سرد خاموش اور ٹھنڈا۔ یعنی حسین اور جمیل جو ساقی تھے ان کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے، اور پینے والوں میں پینے پلانے کا شور ہو رہا تھا وہاں پہ، اور جنت سے بہت دور ایک سرد اور تاریک اور سنسان جگہ دیکھی انہوں نے۔ طالع قیس و گیسوائے لیلا، اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش، خنک ایسا کہ جس سے شرما کر کرۂ زمہریر ہو روپوش۔ طالع قیس مجنوں کا نصیب، واہ یعنی اور، گیسوائے لیلا لیلا کے بال، تاریکیوں اندھیروں، دوش بدوش برابر، خنک ٹھنڈے کو کہتے ہیں، کرۂ زمہریر ہوا کے دائرے کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ ٹھنڈا ہو، روپوش شرم سے منہ چھپانا۔ یہ تاریک جگہ جو تھی یہ
قیس کے مقدر اور لیلا کی گیسوؤں کی طرح تھی۔ یہ مقام اس قدر سخت تھا کہ جس کے مقابلے میں زمین میں کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اتنی ٹھنڈک موجود ہو۔ میں نے پوچھی جو کیفیت اس کی، حیرت انگیز تھا جواب سروش، یہ مقام خنک جہنم ہے، نار سے نور سے تہی آغوش۔ سروش کہتے ہیں فرشتے کو، نار آگ، تہی آغوش خالی دامن۔ میں نے ایک فرشتے سے اس سرد ترین مقام کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب بے حد حیران کن تھا۔ فرشتے نے کہا یہی سرد مقام جہنم ہے جو ہر طرح کی حرارت اور روشنی سے خالی ہے۔ شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے جن سے لرزاں ہیں مرد عبرت کوش۔ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ مستعار دوسروں سے مانگے ہوئے، لرزاں کانپنا، مرد عبرت کوش دوسروں کے برے انجام سے سبق سیکھنے والا۔ انگار کہتے ہیں شعلے کو، برے اعمال مراد لیا گیا ہے۔ دوزخ کے شعلے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والوں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اس گھر میں جو بھی دنیا اور لوگ آتے ہیں وہ اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، یعنی جو عمل انسان دنیا میں کرتا ہے وہی اس کو ساتھ لے کے جائے گا، اور دوزخ کا عذاب اپنے عملوں کے حوالے سے اس کو دیا جائے گا۔